رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت حمران ابن ابان یحدث عن معاویہ قال انکم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیها ولقد نہا عنہما یعنی رکعتین بعد العصر۔ کچھ لوگ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ نماز جو پڑھتے ہو، حالانکہ لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے صحابی ہیں، ہم نبی کے ساتھ رہے ہیں، فما رأیناہ یصلیھا، ہم نے نبی کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ عصر کے بعد نبی نے نفل پڑھی ہو، وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا، لیکن ہم نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ وہ کون سی نماز جو عصر کے بعد، تو بعض لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو دین 65 لاکھ مربع میل پر نئے نئے لوگ بھی دین میں آئے، عجم بھی دین میں آیا، تو انہیں پتہ چلا جی نفلیں بھی ہوتی ہیں فرضوں کے بعد یہ، تو وہ عصر کے بعد بھی بعض نے شروع کی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نبی کے صحابہ ہیں اور نبی نے ساری زندگی یہ نماز اس طرح نہیں پڑھی بلکہ منع فرمایا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں، اوقات ہیں جس میں نفل نماز نہیں ہے، جیسے فجر کا وقت داخل ہو جائے تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ مثلاً 5:47 پر فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے آپ ابھی جتنی نفلیں پڑھنا چاہے پڑھ لیں، لیکن جب فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، جس ٹائم روزہ بند ہوتا ہے، اس وقت آپ صرف 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ سکتے ہیں، اور تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے، تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ جو آپ فجر کی سنت پڑھتے ہیں اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، لیکن الگ سے نفل نہیں پڑھ سکتے۔ کب تک؟ جب تک اشراق کا ٹائم نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے اور نہیں پڑھ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، کیونکہ اصل میں دین جو ہے نا وہ اپنی خواہش کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے جو مختلف جگہوں پہ فرمایا یہ عبادت نہیں کرنی، اس ٹائم یہ نہیں کرنا، اس ٹائم یہ عبادت، تاکہ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے اس کی طبیعت تو نہیں بن گئی کہ اب اگر منع بھی کرے تو پھر بھی کر رہا ہو۔ اصل تو مقصود اللہ کی ماننا ہے، پیغمبر کی ماننا ہے، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو کپڑوں سے پکڑ کے بٹھا، بیٹھ جاؤ، میں نے ساری زندگی اپنے نبی کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ عید کی نماز آپ کے ہاں 9 بجے، اشراق آپ کے ہاں 8 بجے شروع ہو جاتی ہو، اور آپ روزانہ اشراق پڑھنے والے ہیں، لیکن آج منع کر دیا گیا نہیں۔ اب تمہیں جب منع کیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ تم اپنی طبیعت اور مزاج اور خواہش پہ چلتے ہو یا دین کی مزاج پہ چلتے ہو کہ دین نے منع کیا ہے۔ چنانچہ اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ آپ نے عید کی نماز پڑھی، جس عیدگاہ میں یا مسجد میں، وہاں بھی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اب زیادہ ہی شوق ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جا کے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ تو کس ٹائم پہ منع کیا، کس ٹائم پہ نہیں، تاکہ دیکھیں اپنی خواہش پہ تو نہیں چلتا۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ جب عرفات میں ہوتے ہیں حج کے دنوں میں، تو عرفات میں حاجی مغرب کا وقت جب داخل ہو جائے تو اب عرفات سے نکل جائے گا اور عشاء جا کے مزدلفہ میں پڑھے گا، اور مغرب جا کر مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ جب ہم حج پہ تھے تو ظاہر بات ہے سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا ٹائم، تو بار بار دھیان جاتا، بھئی یار مغرب چھوٹ رہی ہے، ابے مغرب ابھی تک نہیں، پھر دھیان آتا نہیں بھائی
آج اپنی خواہش پہ تھوڑی چلنا ہے، آج تو یہ دیکھنا ہے آج تو یہ امتحان ہے کہ ہماری مان کے چلتا ہے یا اپنی چلتا ہے۔ چنانچہ مغرب چھوڑ دینی ہے، وہاں جا کے مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ مغرب پڑھنی ہے، کیونکہ مزاج دین کا یہ بتانا یہ ہے کہ دین پر چلتے ہو یا اپنی خواہش پہ چلتے ہو۔ یہی تو بدعت سے جو علماء منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی اپنی خواہش پہ چلتا ہے، ایک چیز دین کا حصہ نہ ہو اس پہ چلے گا اور وہ اسے نیکی کا نام لے گا کہ جی کیا ہوا یار، میں نے کون سا گناہ کر دیا، اذان سے پہلے ٹکڑے لگا دیے یا کوئی اور بدعت شروع کر دی، تو کون سا میں نے جرم کر دیا، بھائی اللہ کا نام ہی تو لیا ہے۔ یہی تو کمال ہے کہ اپنی خواہش پہ نہ چلیں۔ آپ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورت توبہ سے پہلے پڑھیں نا، بسم اللہ ہی تو ہے، اللہ کا نام ہی تو ہے، لیکن یہاں بھی چیک کیا کہ اپنی مرضی کرتا ہے یا ہماری مرضی پہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی بسم اللہ پڑھے، آپ اسے روکیں اور وہ آگے سے یوں کہے او بھائی میں نے کون سا گناہ کیا، اللہ کا نام ہی تو لیا ہے، آپ کہیں گے یہ اللہ کا نام بھی اب اس وقت قبول ہے کہ جب تیرے اس نیک عمل پر میرے نبی کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ نبی کی سنت کی مہر نہیں، عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل نماز سے منع کر دیا، عید کی نماز سے پہلے جو آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ عصر کی نماز کے بعد جو تم نفل پڑھتے ہو یہ نفل جو ہے نہیں پڑھنی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔